روحانی سفر نیکسٹ پارٹ۔ سرکار فرماتے ہیں آج آدھی رات ہو چکی ہے، میں حسب معمول ذکر انفاس میں مشغول ہوں۔ چلہ گاہ کے باہر گھنٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور آہستہ آہستہ میوزک کی طرح بلند ہونے لگیں۔ میں نے چلہ گاہ سے اٹھ کر دیکھا 15-20 لڑکیاں گول دائرے کی شکل میں رقص کر رہی تھیں۔ جسم پتلے اور قد درمیانے تھے، پشت پر پرندوں کی طرح پر لگے ہوئے تھے جن کے اوپر بال تھے۔ رقص بھی انوکھا اور مخلوق بھی عجیب تھی۔ سما بھی دن کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے سمجھا پریاں ہیں اور ان کا رقص دیکھنے میں محو ہو گیا۔ آواز آئی انہیں چھوڑو اور ذکر کرو۔ میں نے کہا ذکر تو روز ہی کرتے ہیں اور روز ہی کریں گے، لیکن یہ رقص تو کبھی نہیں دیکھا اور شاید آئندہ بھی نہ دیکھ پائیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی شکل میں بھی صاف صاف نظر آئے۔ میں 2 قدم آگے بڑھتا، ان کا دائرہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا اور اسی طرح بڑھتے ہٹتے ہوئے اور ان کے چہرے کا تجسس لیے ہوئے باغ سے باہر نکل گیا اور پھر وہ مخلوق نظروں سے غائب ہو گئی۔ بڑے بڑے قد کے کالے آدمی میرے اوپر جھپٹے، خوب مارا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب سورج کی روشنی منہ پر پڑی تو ہوش آیا۔ جسم سخت دکھ رہا تھا اور ہر ہڈی درد ظاہر کر رہی تھی۔ سوچا اگر مر جاتا تو کیا ہوتا۔ 2 سائے جو ارد گرد منڈلا رہتے تھے آج وہ بھی کام نہ آئے۔ ان پر توقع بیکار ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک ولی سمجھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ میں کچھ بھی نہیں، خواہ مخواہ اتنا عرصہ ضائع کیا۔ پھر وہی خیالات شروع ہو گئے، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اگر تیرا مرشد کامل ہوتا تو ضرور مدد کو پہنچتا۔ اور اس بزرگ کی بات بھی یاد آئی کہ ہر شخص قلندر نہیں بن سکتا۔ اب ماں باپ اور بچے یاد آنا شروع ہو گئے۔ سوچا کہ کسی سے کچھ رقم مانگ کر نواب شاہ چلا جاؤں گا، وہاں رشتہ دار ہیں، ان سے کرایہ لے کر پنجاب چلا جاؤں گا۔ چلہ گاہ میں ایک خادم بنام صالحہ محمد تھا۔ وہ مجھ سے بہت عقیدت رکھتا اور ڈیوٹی والا فقیر سمجھتا۔ میری نظر اس پر تھی۔ آج وہ چلہ گاہ میں نہ آیا۔ درد اور بدگمانی کی وجہ سے آج مجھ سے کوئی نماز ادا نہ ہوئی۔ سارا دن مستانی کی جھونپڑی میں پڑا رہا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور پھر فاتحہ کا وقت بھی ختم ہونے لگا۔ آسمان پر اندھیرا چھا چکا تھا اور اچانک میری نظر شمال کی جانب آسمان پر پڑی تو کچھ عربی الفاظ نظر آئے۔ غور سے دیکھا تو الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، یہ جو آیت آسمان پر دکھائی گئی ہے اللہ کے حکم سے ہوگی، یعنی اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہے تو پھر ڈر کس کا؟ ہمت کی اور چلہ گاہ میں پہنچ گیا۔ اب میرا توکل بجائے بزرگوں کے اللہ پر قائم ہو چکا تھا۔ ایک دن باغ میں لیٹ کر مراقبے کی کوشش کر رہا تھا، ششکار کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، تقریباً ایک گز کا سانپ مجھے گھور رہا تھا۔ اب وہ میری طرف بڑھا، مجھے وہ آیت یاد آئی۔ سوچا کہ اس کی حقیقت کا تجربہ کیا جائے۔ وہ بالکل میرے منہ کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی وہ ماتھے کو کاٹنے کے لیے لپکا، میں نے آنکھیں بند کر لیں، ماتھے پر زبان لگائی اور پیچھے ہٹ گیا
اور اس طرح 3 دفعہ اس نے کاٹنے کی کوشش کی، آخر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میرا یقین بہت ہی پختہ ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے۔ ذکر کی مشق کے بعد کھڑے ہو کر درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ فجر کا سماع ہو گیا۔ چشموں کی طرف سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں قطار در قطار کھڑی ہیں۔ سوچتا ہوں کہ شاید آج کوئی مرتبہ ملنے والا ہے، یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے، یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب کی طرف سے ایک سبز رنگ کا روضہ اڑتا آ رہا ہے اور جہاں وہ لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا۔ روضے میں سے ایک نورانی صورت نمودار ہوئی۔ عورتوں نے دیکھ کر جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ مرد بھی جھوم رہے تھے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بزرگ مجمع سے گزر کر میری طرف بڑھے۔ جوں قریب آ رہے تھے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی۔ نور ہے جیسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں، نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں۔ نہ دیکھوں ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے۔ جب تقریباً 10-12 فٹ کے فاصلے پر پہنچے تو جسم جھومتے جھومتے بے قابو ہو گیا اور زمین سے 3-4 فٹ اٹھ گیا، یعنی ہوا میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھا جا رہا تھا۔ مستی کا عالم بڑھا، بے ہوشی طاری ہونے لگی اور پھر جسم کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ جب ہوش آیا تو وہ پورا علاقہ کستوری جیسی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دوسری شب روزہ مبارک کی حاضری ہوئی۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوا تو دیواروں سے اتنا نور برس رہا تھا کہ آنکھیں اوپر اٹھائی نہ جا سکتی تھیں۔ کچھ قدم آگے بڑھا لیکن تاب نہ لا سکنے کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ 3 دن بعد پھر روضہ مبارک کا دیدار ہوا۔ اب بھی دیواروں کی وہی حالت تھی لیکن آنکھوں میں کچھ تاب آ گئی تھی۔ اس وجہ سے نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئی، لیکن چہرہ مبارک کو نہ دیکھا جا سکا۔ اور پھر کئی دنوں کے بعد آخر نظر چہرہ مبارک پر ٹک ہی گئی، اور پھر ایسی ٹکی کہ ہٹنے کا نام ہی نہ لیتی۔ مجبوراً واپسی ہوتی اور یہ شعر دل میں گونجتا رہتا: ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! سرکار کی نیکسٹ پارٹ ویڈیو کا صبح آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کے کامنٹس پڑھ کے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے پروردگار، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں جھیل نہیں سکتے۔ ہمارے سرکار نے ہمارے لیے کتنی پریشانیاں اور کتنی مشکلیں برداشت کی۔ سرکار کا واسطہ دیتے ہیں آپ کو، اے میرے پروردگار، سرکار کے صدقے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر نظر کرم ہو۔ آمین ثم آمین۔